پیارا عنوان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرآن کا جمع کرنا لے لیا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، کہ قرآن مجید کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری، اور قرآن کی تعلیم اور تعلم کو باقی رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا، قرآن کی تعلیم بھی قیامت تک رہنی ہے اور قرآن بھی جمع ہو کر رہے گا۔ یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر۔ اب سمجھیے، کوئی آدمی پیالے میں دودھ ہے اور کوئی ذمہ لیتا ہے دودھ کے تحفظ کا کہ میں اس کا تحفظ اپنے ذمہ لیتا ہوں، یقیناً وہ پیالے پہ بھی حملہ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دودھ جو محفوظ ہے یہ پیالے کے سلامت ہونے کی سبب سے محفوظ ہے۔ اگر یہ پیالہ ٹوٹ جائے تو دودھ محفوظ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو جس نے دودھ کے تحفظ کی ذمہ داری لی اس کے ذمے آٹومیٹک پیالے کا تحفظ بھی آ جاتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم اور اس کا تعلم اور تعلیم اس کو قیامت تک باقی رکھنا یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن کی تعلیم جن مدارس میں جاری ہے، قرآن کی تعلیم جس مدارس میں دی جا رہی ہے، گویا کہ اللہ نے ان مدارس کے تحفظ کا ذمہ بھی لے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسوں کے خلاف بڑے سخت قوانین بنتے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدارس کی تعداد میں کمی آتی، لیکن جہاں مدرسے نہیں تھے وہاں بھی بننا شروع ہو گئے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہی راز ہے، وہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے تحفظ لیا ہے۔ تو قرآن مجید کا جمع کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری، قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم کو باقی رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب سمجھیے، قرآن مجید کو جب جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ کام جن سے لے گا وہ وہی ہوں گے جن پر اللہ کو اعتماد ہوگا۔ تو تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، قرآن مجید کے جمع کرنے کا جس نے مشورہ دیا وہ حضرت فاروق اعظم ہیں۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس نے حکم کیا وہ صدیق اکبر ہیں۔ قرآن مجید کو جس نے جمع کیا وہ زید بن ثابت ہیں، اور قرآن مجید کو لغت قریش پر جس نے جمع کیا وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چن کر یہ کام، یہ ڈیوٹی ان سے لی ہے کہ روافض بھی کہتے ہیں یہ تمہارے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں یہ تمہارے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کے حافظ بھی ہمارے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ ذمہ داری لے کر اور جو کام لیا وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور چن چن کر ان سے کام لیا کہ جس پر اختلاف نہیں ہے۔ اگر حضرت علی سے کام لیا ہوتا تو وہ کہتے علی ہمارے ہیں، ہم کہتے ہمارے ہیں، اختلاف باقی رہتا۔ لیکن اللہ کو پتا تھا بعد میں ایسا طبقہ آئے گا جو اسلام کی دعویٰ کرے گا، ایمان کی دعویٰ کرے گا، اور آگے چل کر اصحاب رسول پر تبرہ بازی کرے گا۔ اللہ نے ان کا جواب پہلے سے دینے کے لیے ان افراد کا انتخاب کیا۔ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کے حافظ بھی ہمارے ہیں۔ قرآن کن کے پاس ہے؟ بولو بھائی، کن کے پاس ہے؟ اور قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اب توجہ کیجئے، صحابہ اکرام وہ واحد جماعت ہے جو حضور علیہ السلام سے دین سیکھ کر اور امت کو دینے والے ہیں۔ یہ ایک ہی وہ جماعت ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا،
आंखों से देखा, नबी के चलने को देखा, नबी के बैठने को देखा, नबी की नमाज को देखा, नबी के रुकू को देखा, नबी के सजदों को देखा, नबी के जिहाद को देखा, नबी के मौजदात को देखा, नबी के किरदार को देखा। ये एक ही वो वाहिद जमात है जो पैगंबर की सारी जिंदगी को महफूज करके उम्मत तक पहुंचाने वाली है। और हमारा अकीदा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद, पैगंबर की वफात के बाद तमाम सहाबा एक पेज पर थे और सारे के सारे सच्चे, बेशक सारे के सारे सच्चे। हमारा अकीदा ये है, अकीदे का उनके माबैन कोई इख्तलाफ नहीं था, सारे के सारे सहाबा सच्चे थे, एक पेज पर थे, अकीदे का कोई इख्तलाफ नहीं था। लेकिन जो फरीके मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि पैगंबर के जाने के बाद सहाबा दो धड़ों में तकसीम हो गए। एक धड़ा सिद्दीक़ अकबर वाला जिसमें 1.25 लाख सहाबा से जायद थे, और दूसरा धड़ा हजरत अलीउल मुर्तजा वाला जिसमें 4-5 लोग थे। आगे वो कहता है कि सिद्दीक़ अकबर वाला धड़ा वो सारे के सारे दीन से फिर गए थे माअज़ल्लाह। बाकी बचे कौन? हजरत अली वाले। उनके लिए कहने लगे वो तकियाबाज थे, यानी अंदर में एक बात, जाहिर में दूसरी बात। नतीजा क्या निकलता है कि जो दीन से फिर जाएं उनकी गवाही कबूल हो सकती है। जो दीन से फिर जाए उनकी गवाही कबूल हो सकती है नहीं। बाकी बचे हजरत अली वाले, उनके लिए कहते हैं वो तकियाबाज हैं, तो जो तकियाबाज हो उनकी गवाही कबूल हो सकती है नहीं, हरगिज नहीं हो सकती। इसलिए नतीजा ये निकला कि कुरान मजीद की हम असर गवाहियों में से, कुरान मजीद की हम असर शहादतों में से, खत्म नबूवत की हम असर शहादतों में से कोई एक शहादत भी ऐसी नहीं बची कि जिस पर एतमाद करके कुरान पर ईमान रखा जाए, जिस पर एतमाद करके खत्म नबूवत पर ईमान रखा जाए। नतीजा ये निकलता है सहाबा को छोड़कर न कुरान पे ईमान ठहर सकता है, न खत्म नबूवत पे ईमान ठहर सकता है। सहाबा के बगैर कुछ मिल सकता? बोलो, सहाबा के बगैर कुछ मिल सकता? कुरान मजीद के अंदर 2 किस्म की आयतें हैं। कुरान मजीद के अंदर 2 किस्म की आयतें हैं, कुछ मक्की है, कुछ मदनी है। तो जमात सहाबा में भी 2 किस्म के हैं, कुछ मुहाजिरीन हैं, कुछ अंसार हैं। वहां 2 किस्म की आयतें हैं, यहाँ 2 किस्म के सहाबा हैं। वो कुरान 23 बरस में मुकम्मल हुआ, ये जमात भी 23 बरस में मुकम्मल हुई। उस कुरान को समझने के लिए एक तख्ती को समझना जरूरी है जो अलिफ से लेकर या तक है। इस जमात को समझने के लिए खुलफाए राशिदीन की तख्ती को समझना जरूरी है जो अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक है, जो वहां बैठकर कहेगा अलिफ पहले क्यों है, बा बाद में क्यों है, वो आगे चल सकता नहीं है। जो यहाँ बैठकर कहेगा सिद्दीक़ अकबर पहले क्यों है, अली चौथे क्यों है, वो यहाँ भी चल सकता नहीं है। वहाँ तख्ती को मानना जरूरी है, यहाँ खुलफाए राशिदीन की तख्ती को मानना जरूरी है। वहाँ आयतें भी 2 किस्म, यहाँ सहाबा भी 2 किस्म के हैं। वहाँ किसी आयत का तर्जमा मतलब समझ ना आए तब भी एहतराम करना पड़ेगा। यहाँ किसी सहाबी का अमल समझ ना आए तब भी एहतराम करना पड़ेगा। वो आयतें हैं 2 किस्म की, अगर उनका बज़ाहिर तारुज़ नजर आए तो भी एहतराम दोनों का लाजिम है। कुरान की 2 आयतों में बज़ाहिर तारुज़ नजर आए तो एहतराम दोनों आयतों का है। इसी तरह सहाबा में अगर बज़ाहिर टकराव नजर आ जाए तो एहतराम, बोलो एहतराम दोनों का करना है। मिसाल के तौर पर हजरत अली हैं, हजरत अमीर मुआविया हैं, इनका टकराव नजर आए भी सही तो हमने एहतराम दोनों का करना है। रास्ते में एक जगह ब्रेक लगाई तो एक साइल ने सवाल किया कि हजरत
کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، اگر تم لوگ اس دور میں ہوتے تو کس طرف ہوتے؟ اگر تم اس دور میں ہوتے جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی، اس دور میں اگر تم سنی لوگ ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ میں نے کہا ہم حضرت حسن کے ساتھ ہوتے۔ کن کے ساتھ ہوتے؟ حضرت حسن کے ساتھ ہوتے۔ اب توجہ کیجئے، عبداللہ ابن سبا یہودی اور ان کی ذریت نے کوشش کر کے لڑایا، لڑایا۔ حضرت حسن جوڑنے والوں میں ہیں، حضرت حسین بھی جوڑنے والوں میں ہیں۔ تو آج دیکھیں، ایک کردار حسنین کریمین کا ہے جوڑنے والا، ایک کردار سبائی ہے توڑنے والا۔ آج ہی دیکھ لیجئے، وہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بھائی بھائی کے نعرے پہ چڑھتے ہیں، ان کے پاس حسنین کا کردار نہیں، ان کے پاس سبائی کردار ہے۔ آج بھی ہمارے پاس حسنین کا کردار ہے۔ اگر اس وقت ہوتے بھی حسین کے ساتھ ہوتے، آج ہے بھی تو حسنین کریمین کے طریقے پر ہے۔ تکبیر! علی معاویہ بھائی، علی معاویہ سن سبائی، علی معاویہ بھائی بھائی، سن سبائی، علی معاویہ سن سبائی، سن سبائی، علی معاویہ، علی معاویہ۔ آپ کی آواز جیسی آنی چاہیے ویسی نہیں آ رہی۔ ہمارا تو گلا پکڑا ہوا ہے اور سپیکر کا گلا بھی پکڑا ہوا ہے، ایک جیسے مل گئے، اور آپ تو ماشاءاللہ تازے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ زور سے جواب دیں، علی معاویہ، علی معاویہ۔ دیکھیں، یہاں فرقہ واریت نہیں ہے، ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں، ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، ہم تو جوڑ کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علی اور معاویہ بھائی ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا، مولانا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، کہ ان کا آپس میں پیار ہے۔ اگر ہم آیت کو دیکھتے ہیں تو لڑائی کیسے مانے؟ اگر لڑائی ہے تو پیار کیسا؟ اگر پیار ہے تو لڑائی کیسی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا لڑائی بھی ہوئی ہے، قرآن بھی سچا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے اور قرآن بھی۔ میں نے کہا یہ لڑائی بھی ہو اور پیار بھی ہو، یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا ماں اپنے بچے کو مارتی ہے، این اس مارتے وقت کوئی غیر اس کے بچے کو مارنے لگ جائے، ماں اس کے ساتھ بھی لڑ پڑتی ہے، اس کو مارنے نہیں دیتی۔ پتا چلا یہ ماں مارتی بھی ہے، محبت بھی کرتی ہے، بے نہیں نقشہ یہاں بھی ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی چل رہی ہے، روم کا بادشاہ علی پہ حملے کا ارادہ کرتا ہے۔ امیر معاویہ کو پتا چلتا ہے، امیر معاویہ نے جو خط لکھا ہے تاریخ کے اوراق میں آج بھی محفوظ ہے۔ معاویہ نے کہا، اور رومی کتے، اگر تو علی پہ حملہ کرے گا، علی کا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا۔ علی معاویہ، علی معاویہ، آنا چاہیے پورا علاقہ سنے، مگر نہ نعرے پہ۔ علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، سبائی، بھائی بھائی، سن سبائی، سبائی، کلی کلی۔ دیکھیں بھائی، توجہ کیجئے، ہم تو جوڑ کی بات کرتے ہیں، ہم توڑ کی بات۔ بھائی یہاں ایک راز کی بات ہے کہ ہم جو کہہ رہے علی معاویہ بھائی بھائی، اس نعرے میں کسی پر لعنت ہے؟ کسی کو گالی ہے؟ کسی کو برا بھلا کہنا اس نعرے میں ہے؟ ہم جو کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، اس نعرے میں کسی پہ لعنت ہے؟ کسی کو گالی ہے؟ کسی کو برا بھلا کہنا اس میں ہے؟ لیکن یہ لوگ اس نعرے سے چڑھتے کیوں ہیں؟ راز کی بات بتاؤ یا نہیں بتاؤ؟ یہ چڑھتے کیوں ہیں؟ یہ چڑھتے اسی لیے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے اتنی محنت کر کے ان کو لڑایا، یہ پھر بھائی بھائی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے بڑوں نے
محنت کر کے ان کو لڑایا، یہ پھر بھائی بھائی۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی آپ کے سامنے ایسی باتیں کرے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی، آپ ایک جواب یاد کر لیں۔ کرو گے؟ وہ جواب یہ ہے، بڑا سادہ سا جواب ہے، آسان سا ہے، بڑا پیارا سا ہے، بڑا مختصر سا ہے۔ حضرت فرماتے تھے آپ ان کو کہیں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ یہ ایک طرح کا جواب بھی ہے، ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے کہ لڑائی تو ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی، آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے، اشارہ بھی ہوگا تو مزہ آ جائے گا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، پھر خون خرابہ ہوا، پھر بڑی لڑائی ہوئی، بہت بڑی لڑائی ہوئی، بڑی لڑائی ہوئی، پھر صلح ہو گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آئی؟ اور دور سے اور گرجتا۔ لیکن ایک دفعہ اس سبق کو دہرائیں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، آخر تک ہاتھ بلند کر کے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، پھر خون خرابہ ہوا، بڑی لڑائی ہوئی، بہت بڑی لڑائی ہوئی، پھر صلح ہو گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ ہلکی کیوں آئی؟ صلح ہو گئی نا، بات ختم ہو گئی نا۔ ہم جو اس دنیا میں آئے تو صلح کے بعد آئے، تو صلح ہم سے پہلے ہو چکی تھی، اور صلح کے بعد جو لڑائی کی بات کرے اس کو کیا کہتے ہو؟ اس کو کیا کہتے ہو؟ شیطان۔ اس کو کیا کہتے ہو؟ شیطان۔ شیطان، اور شیطان کے شروع میں کیا ہے؟ سین ہے، اور شیطان نے خلیفے کا انکار کیا تھا، اللہ کے خلیفے کا۔ تم ادھر نہ جاؤ، اللہ کے خلیفے کا انکار کیا تھا، شیطان نے بھی اللہ کے خلیفے کا انکار کیا۔ شیطان نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا، اور ایک شیطان نے رسول اللہ کے خلیفے کا انکار ہے۔ وہاں بھی سین ہے، یہاں بھی سین ہے، اور اس کا انتظام بھی ہوتا ہے جوتوں کے ساتھ، اس کا انتظام بھی ہوتا ہے جوتوں کے ساتھ۔ وہ بھی تاریخ 10 کو ہوتا ہے، یہ بھی تاریخ 10 کو ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے، وہ 10 تاریخ ذوالحج کی ہے، یہ محرم کی ہے، اس کو حاجی مارتے ہیں، یہ خود کو مارتا ہے، مارتا ہے۔ عرض کر رہا تھا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی، پھر صلح بھی ہوئی، اور صلح کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے کہ کہا جائے دب گئے، جھک گئے، بک گئے، ڈر گئے۔ وہ حضرت علی کے شہزادے، جنت کے جوانوں کے سردار، اور اس دنیا کے سب سے بڑے حیدری، اس دنیا کے سب سے بڑے حیدری، حسن حسین سے بڑا حیدری میں کسی کو نہیں مانتا۔ جو اپنے آپ کو حسنی کہتا ہے، حسینی کہتا ہے، اس کو امیر معاویہ کا ادب اور احترام کرنا پڑے گا۔ اور حضرت حسن حسین نے 40 ہجری کو بیعت کی، اور حضرت حسین کی شہادت 61 ہجری کو ہے۔ 61 کو چھوڑو، 40 سے لے کر 60 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 20 سال بنتے ہیں۔ 20 سال حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت ہے، حضرت حسین 20 سال حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں رہ رہے ہیں، اور جی وظیفے لے رہے ہیں، جنگی مہمات میں حصہ بھی لے رہے ہیں، مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں۔ مجھے بتاؤ 20 سالوں میں 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک حضرت حسین نے حکومت وقت کے خلاف ایک احتجاج کیا ہو؟ مجھے دکھاؤ
ایک احتجاج کیا ہو مجھے دکھاؤ. جب حضرت حسین نے کوئی احتجاج کیا نہیں ہے تو وہ ڈر کر چپ رہے یا مطمئن ہو کر چپ رہے؟ وہ لوگ مطمئن ہو کر چپ رہے نا. تو جن سے حسین مطمئن ہیں ان سے ہم بھی مطمئن ہیں. جن سے حضرت حسین مطمئن ہیں ان سے ہم بھی کیا ہیں؟ مطمئن ہیں. اور اسی لیے عظمت صحابہ کے نعرے، عظمت اہل بیت کے نعرے لگاتے رہیں گے. صحابہ کے بغیر کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ہم تک پورا دین پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ میرے زور آواز میں کون ہیں بھائی؟ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون ہیں؟ اذان سیکھنے والے کون ہیں؟ نماز سیکھنے والے کون ہیں؟ قرآن سیکھنے والے کون ہیں؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی منی میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ ہم نوکر کس کے؟ سارے نہیں جو ہیں وہ بولے. ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ اور جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا. نہیں ہے لے شوق سے نام صحابہ کا، گر درجہ عام صحابہ کا، گر طلب ہے جس کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے